الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی زمین پر افسوس نامی شہر آباد تھا۔ یہ شہر بادشاہ دقیانوس کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کیا کرتا تھا، اور جو اس کا انکار کرتا اس پر یہ ظلم کرتا اور عبرتناک سزا دیتا تھا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا پر مجبور کرے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یہ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے ٹھکانہ بنایا اور وہاں آرام کی خاطر لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یہ لوگ اس غار میں 309 سال سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب اللہ پاک کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی سلامت تھا۔ وہ غار میں سو رہے تھے لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت غار سے دائیں طرف ہو جاتا تھا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ کبھی غار سے باہر نہ نکل سکیں اور اس میں سسک کر دم توڑ دیں۔ دقیانوس بادشاہ نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی وہ نیک آدمی تھا، وہ مسلمان تھا۔ وہ اس فیصلے کو تبدیل تو نہیں کروا سکتا تھا، لیکن اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام اور کچھ تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے ایک باکس میں صندوق میں رکھوا دیا اور اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کر دیا۔ پھر یہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد ایک نیک پرہیزگار بادشاہ بیدروس کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کس قدر فکر تھی کہ انہوں نے دقیانوس بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی غیر خدا کی پوجا کی دعوت ٹھکرا دی اور اس کے ظلم و جبر سے بچنے کے لیے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا، رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک وہ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہے۔ اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بدلتے زمانے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا۔ ان کے حق میں گویا وہ وقت رک گیا۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اسی طرح نوجوان، تر و تازہ، زندگی سے بھرپور تھے، اور یوں اللہ پاک نے انہیں اپنی ایک عجیب نشانی بیان فرمایا۔
مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کرامت اولیاء برحق ہے، اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کچھ کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے۔ نمبر دو، یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، موت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ان اولیاء کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انتہائی قابل فکر بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ اسلام سے پھر جانا بھی ثابت ہے۔ ایک طویل حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے، بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں مومن اور مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرتے وقت ایمان سلامت لے جانا اصل کامیابی ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا، چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرے گا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اعتبار کا خاتمہ ہے، اگر کوئی کفر پر مرے گا تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ وہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں وہ کافر ہی رہا ہو۔ ایمان کی تحفظ کے لیے کیا کیا جائے؟ اے عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ ایمان کی نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں اور زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہیں۔ ایمان کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے علم دین، بالخصوص ایمانیات اور کفریات کا ضروری علم سیکھیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح تیز اور بازاری انداز میں چلانے کے بجائے اسے ذکر و درود اور صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کریں۔ ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو ایمان ضائع کرنے والے تمام کاموں سے بچائیں۔ آخری دم تک ایمان پر استقامت کے لیے نماز، روزے اور شریعت کی پابندی کریں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کام کرتے رہیں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شہباز عطاری آفیشیل کے ناظرین، آج ہم پاکستان کے شہر بہاولپور سٹی ٹبہ بدر شہر میں ایک مسجد میں موجود ہیں۔ الحمدللہ بیان کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس بیان کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔